کتاب وزٹنگ کارڈ۔ آج کی کہانی کا عنوان زندہ باد۔ میری تو دعا ہے آپ مجسٹریٹ بنیں۔ جس دن تمہیں بغیر کسی وجہ کے وارنٹ گرفتاری مل گئے نا، سمجھ لینا میں مجسٹریٹ ہو گیا ہوں۔ وہ ہمیشہ مجھے مجسٹریٹ بنانے پر تلا رہتا ہے، شاید کوئی جرم کرنا چاہتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اب شاید وہ زندگی بھر کوئی جرم نہ کرے۔ وہ ایک قتل کے الزام میں عمر قید کاٹ چکا ہے۔ اب وہ نہایت شریف اور نستعلیق آدمی کے کردار میں ڈھل چکا ہے۔ ایک رکھ رکھاؤ، شائستگی، بڑا نہایا دھویا، پگڑی اور اوپر ترا، معززانہ اور عمائدین شہر والا رویہ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے۔ کولو کا بیل کہ صبح سویرے اٹھا، سائیکل اٹھایا اور ہمارے ڈیرے پر آ کر بیٹھ گیا۔ والد صاحب کا پوچھا، اگر انہیں ادھر ادھر کہیں جانا ہوا تو ان کے ساتھ چلا گیا۔ بصورت دیگر سارا دن ڈیرے داری میں مصروف رہنا، آنے جانے والوں کو چائے پانی کا پوچھنا، شام کو ڈیرے سے اٹھنا اور اپنے گھر چلے جانا۔ والد صاحب کی نمبرداری اور ذمہ داری میں اس نے ایک قسم کے مشیر اور سیکریٹری کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں تو ڈیرے پر اس سے ملاقات ضرور ہوتی ہے، اور اس کی یہی دعا ہوتی ہے کہ میں مجسٹریٹ بنوں، اور میرا یہی جواب ہوتا ہے کہ جس دن بغیر کسی وجہ کے تمہیں وارنٹ گرفتاری مل گئے تو سمجھ لینا میں مجسٹریٹ ہو گیا۔ اس کا پسندیدہ مشغلہ اخبار پڑھنا اور خبروں پر تبصرہ کرنا ہے۔ چوئی صاحب، آج تو اخبار بالکل بیکار ہے، کوئی خبر نہیں، اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ چوری، ڈکیتی، زنا، اغوا، رشوت، قتل، فراڈ کی کوئی خبر اخبار میں نہیں، اس لیے اسے اخبار پھیکا یا بیکار لگ رہا ہے۔ اسے سیاسی، سماجی یا ترقیاتی خبروں سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ کیا ہے چوئی صاحب؟ اقوام متحدہ، فلسطین، روس اور امریکہ، افغان مہاجرین، بیروت میں بمباری، کشمیر، نمیبیا، کمبوڈیا، ویتنام حملہ آور، افریقہ میں قحط، بنگلہ دیش میں سیلاب، ایران عراق جنگ، تیسری دنیا، مسلم بلاک، پاکستانی برآمدات، پاکستان میں ترقیاتی منصوبے، لوڈ شیڈنگ، نہری بندی، یہ کیا ہے؟ خبریں ہیں؟ لیکن یکدم وہ چیخا، چوئی صاحب مل گئی۔ مجھے لگا وہ پانی کے ٹب سے باہر آ گیا ہے۔ بدنام ڈاکو جسکانی نے ایک زمیندار کا لڑکا اغوا کر لیا، 5 لاکھ روپے کا مطالبہ۔ اس سے پہلے کہ وہ خبر کی تفصیل سناتا اور کچھ پس منظر پر روشنی ڈالتا اور ماہرانہ تبصرہ کرتا، والد صاحب نے اسے اشارہ کیا، اور اس نے ان لوگوں کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا جن کے آنے کی وجہ سے وہ اپنے تجربات بیان نہیں کر سکا تھا، جو اس نے جیل میں حاصل کیے تھے، اور کئی ایسے لوگوں سے ملا تھا جو اغوا کے جرم میں اس کے ساتھ قید تھے۔ ان پر کون سی دفعات لگی تھیں، کتنی سزا ہوئی تھی، جس کی روشنی میں وہ کہہ سکتا تھا کہ اس کیس میں اگر ڈاکو پکڑا گیا تو اس کا حشر کیا ہوگا، لڑکا بازیاب ہوگا یا نہیں، جسکانی پولیس مقابلے میں مارا جائے گا یا پولیس ڈاکوؤں سے ملی ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ السلام علیکم۔ چوئی صاحب، محکمہ زراعت کے کچھ اعلیٰ افسران دورے پر آ رہے ہیں، تو پھر آپ کی زمینوں پر کافی ایکڑ ایسے ہیں جنہیں ہم مثالی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہم کچھ بورڈ بنا کر لائے ہیں، یہ آپ اپنے کھیتوں میں لگانے دیں، نمائشی پلاٹ۔ لیکن بس چوئی صاحب، آپ ہمیں چند کھیت دکھا دیجئے، پختہ سڑک کے پاس ہوں تو بہتر ہے۔ دراصل آپ کو تو معلوم ہے، آپ تو گھر کے بھیدی ہیں، تو گویا آپ میرے کھیتوں پر نمائشی پلاٹ کے بورڈ لگا کر اپنے افسران کو دکھائیں گے کہ یہ سب محکمہ زراعت کی کارکردگی ہے۔ چوئی صاحب، کل دورہ ہے، آپ موجود رہیے گا، ذرا ہماری تعریف ہی کر دیجئے گا۔ چوئی صاحب ہمارے علاقے کے مثالی کاشتکار ہیں، محکمہ زراعت اپنے اکثر تجربات انہی کے فارم پر کرتا ہے، بڑے ڈیووٹڈ ہیں۔ کون اتنا کرتا ہے؟ ہم جیسے چاہیں ان کی زمینوں کو استعمال کریں، بلکہ پورے علاقے کو بیج بھی تجربات کے بعد چوئی صاحب کے فارم ہی سے سپلائی کیا جاتا ہے۔ 70 من گندم ایکڑ پیدا کرنے کا ریکارڈ ہے پورے ضلع میں۔ ان جیسا زمیندار کوئی اور نہیں ہے، ایک رکتا تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ محکمہ زراعت کے چھوٹے عملے کے ارکان اپنے افسروں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ بھی کچھ کہیں۔ چوئی صاحب نے محکمہ زراعت کی آنکھیں پڑھتے ہوئے کہا، جی، آپ کے کارکن ہمیشہ اپنے تجربات سے مجھے نوازتے ہیں، اور پھر یہ تو قومی خدمت ہے، اور مجھے تو اور کچھ کرنا بھی نہیں آتا، بس جب سے ہوش سنبھالا ہے ہل چلا رہا ہوں۔ چوئی صاحب، بے حد شکریہ، آپ نے ہماری نوکریاں بچا لیں۔ کوئی خبر؟ کوئی خبر نہیں، سب بکواس۔ سرخی کیا ہے؟
حکومت زراعت کے مسائل سے آگاہ ہے، ڈھونڈتے مٹی۔ ابھی تک گندم کی کٹائی کے لیے کوئی مشین تو پاکستان بنا نہیں سکا۔ چوہے صاحب یہ ٹی وی میں دکھاتے ہیں کہ مشین گندم کی کٹائی کرتی ہے، وہ کیا انگریز نے بنائی ہے؟ یہ مشین ان ملکوں کے لیے ہے جن کو توڑی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ مشین توڑی ضائع کر دیتی ہے، اور ہمیں اپنے ڈنگروں کے لیے چارے کی ضرورت ہے، ہم توڑی ضائع نہیں کر سکتے۔ ابا جی اس سے گتا بھی تو بنتا ہے، میں نے اپنے علم کا روب ڈالنا چاہا۔ بنتا ہوگا، لیکن ڈنگروں سے بچے تو کاغذ گتا بنے۔ چوہے صاحب نئی گندم تو گھر میں پہنچ گئی ہوگی؟ کہاں، ساری رات نیند نہیں آتی، ابھی تک کھیتوں میں پڑی ہے۔ سوچا تھا کھیتوں سے اٹھاؤں گا تو سیدھا سرکاری گودام پہنچا دوں گا، تو پھر کیا باردانہ نہیں مل رہا؟ نہیں، باردانہ تو مل گیا ہے، لیکن فوڈ انسپیکٹر خریداری شروع نہیں کر رہا۔ کہتا ہے کہ گورنر صاحب گندم کی خریداری کا افتتاح کریں گے تو خریداری شروع ہوگی۔ تم کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ جی وہ فوڈ انسپیکٹر صاحب باردانہ نہیں دے رہے، کہتا ہے نہیں ہے، جبکہ وہ شرفو کو باردانہ دیتا ہے تاکہ سارے کسان اسی کے ذریعے گندم فروخت کریں، وہ اسے کمیشن جو دیتا ہے۔ اور میری تو چوہے صاحب گندم ہی تھوڑی ہوئی ہے، میں اسے کمیشن کیا دوں؟ اور پھر ہمارا کمیشن تو وہ پہلے ہی کھا جاتا ہے۔ کون سا کمیشن؟ وہ جی حکومت سرکاری طور پر گندم بیچنے پر کمیشن دیتی ہے، وہ کمیشن فوڈ انسپیکٹر کھا جاتا ہے۔ اچھا تم جاؤ، کل آنا، باردانہ نہ ملے تو مجھے کچھ پرانی بوریاں میرے پاس پڑی ہیں، وہ سیس لا کر گزارا کر لینا۔ کوئی خبر؟ زبردست خبر ہے جی، ایک لڑکی جو 7ویں جگہ بک رہی تھی بھاگ گئی۔ اب چوہے صاحب میں آپ کو بتاؤں، یہ لڑکیاں جو گھر سے بھاگتی ہیں، اچھا چھوڑو، چائے کا بول کر آؤ اور خود بھی پیو اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو پلاؤ، میری چائے میں چینی کم ڈالنا۔ چوہے صاحب آپ کو معلوم ہے جو پرانا فوڈ انسپیکٹر تھا اس نے شہر میں کوٹھی بنائی ہے؟ ہاں بنائی ہوگی، خاندانی آدمی تھا۔ جی ہاں تھا خاندانی، پہلے بوٹ پالش کرتا تھا، پھر رکشہ چلانے لگا، تھوڑا بہت پڑا ہوا تھا، رشوت دے کر فوڈ انسپیکٹر بن گیا، اور پھر تو وہ تلائی کی خدا کی پناہ۔ ارے چھوڑو، تم ہر ایک کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہو۔ جی نہیں چوہے صاحب، اپنا یار تھا، خود بتایا اس نے مجھے، اس کا کام ہی یہ تھا۔ وہ کیا کرتا تھا چوہے صاحب کہ گندم کی خریداری کے ساتھ ہی ایک فائل کھول لیتا، اپنے افسروں کو روزانہ ایک چٹھی لکھتا کہ گندم خراب ہو رہی ہے، دوائی سپرے کراؤ، گودام میں دوائی لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، اور اسے معلوم ہوتا تھا کہ اوپر بھی شہنشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب گندم کی خریداری ختم ہوتی تو آرام سے 10 ٹرک گندم کے بیچ کر جیب میں ڈال لیتا اور اس فائل میں ایک اور کاغذ کا اضافہ کر دیتا۔ ہر بار یاد دہانی کے باوجود نوٹس نہیں لیا گیا، اس لیے 10 ٹرک کو دیمک کھا گئی۔ تفتیش ہوتی، پیسے دے دلا کر معاملہ صاف۔ چوہے صاحب نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اس کی کھڑی فصل کو دیمک کھا گئی ہو۔ کوئی خبر؟ بس چند بیکاریوں کی خبریں ہیں جو بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر معذور کر دیتے ہیں، پھر ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ وہ اس کے نیچے کیا خبر ہے حاشیے کے ساتھ؟ زکوٰۃ کے نظام کو بہتر بنایا جائے گا۔ چوہے صاحب آپ کو معلوم ہے رات سرکاری گودام میں زبردست ہنگامہ ہوا، فوڈ انسپیکٹر اور تولوں میں بڑی تو ہوئی۔ وہ تولوں سے کہتا تھا جب کسان سے گندم خریدو تو ہر بوری میں 1 کلو وزن زیادہ تولو، اور رات کو چپکے سے وہ 1 کلو وزن ہر بوری سے نکال کر الگ بوریوں میں بھرو۔ پہلے تو تولے کرتے رہے، لیکن رات کسی تولے نے انکار کر دیا تو انسپیکٹر نے اسے نکال دیا، جس پر تمام تولوں نے اعتراض کیا۔ بڑا جھگڑا ہوا چوہے صاحب۔ یہ فوڈ انسپیکٹر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، خاندانی لگتا ہے۔ میرا تو خیال ہے بڑا نیک آدمی ہے، ہم نے اس سے کب انکار کیا، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، کوئی 4 لاکھ تو بنا چکا ہوگا اس سیزن میں۔ کوئی خبر ہے؟ خبر چھوڑیں چوہے صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو لاہور کی گندم ہے وہ شاہ کوٹ جا رہی ہے، شاہ کوٹ کی فیصل آباد، اور فیصل آباد کی گندم لاہور کے ڈیپوؤں کو دی جا رہی ہے۔ آخر گندم کو اتنا چکر کیوں دیتے ہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ گندم کے سیزن میں صرف فوڈ انسپیکٹر کمائے اور ٹرانسپورٹرز کچھ نہ کمائے؟ آخر وہ بھی انسان ہے۔ ہاں کوئی خبر ہے؟ آج تو اخبار خبروں سے بھرا پڑا ہے، سرے راہ دعوت گناہ دیتی ہوئی طوائف۔ ویسے اس مرتبہ گندم بہت کم ہوئی، فصل اچھی نہیں تھی، ہمارے اعمال گناہ۔ ویسے ہمارے سرکاری گودام نے
چوہے صاحب پورا تہیہ کر رکھا ہے، حکومت نے جتنی گندم خرید کرنے کو کہا ہے اس سے کچھ زیادہ ہی ہو جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حکومت خوش ہو جائے۔ ویسے اس دفعہ فوڈ انسپیکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں ہر صورت گندم کی خریداری کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ جب گندم کی فصل ہی اچھی نہیں ہوئی تو پھر ٹارگٹ کیسے پورا ہوگا؟ ہر بوری میں 5 کلو مٹی جا رہی ہے، ٹارگٹ پورا۔ فوڈ انسپیکٹر کی نوکری پکی۔ کوئی خبر ہے؟ انسداد رشوت ستانی کا انچارج تھانے دار رشوت لیتے ہوئے گرفتار۔ اپنے علاقے میں پچھلے سال گندم کافی ہوئی تھی، گودام بھر گیا تھا، لاکھوں من گندم کھلے آسمانوں کے نیچے پڑی تھی، ریلوے اسٹیشن پر پڑی تھی، اوپر بارشیں ہوتی رہیں، بڑی گندم ضائع ہوئی۔ اس سال بارش ہی نہیں ہو رہی، نہریں بند پڑی ہیں، کپاس کیسے کاشت ہوگی؟ صدر صاحب نے کہا ہے کہ تمام لوگ نماز استسقاء ادا کریں۔ چوہے صاحب خبر؟ حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ پچھلے 2 سالوں سے گندم کی فصل بہتر نہ ہونے کی وجہ سے باہر کے ملکوں سے گندم منگوانا پڑ رہی ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ اسے خبر کیوں کہہ رہا ہے۔